بہت شکریہ احمد محبوب صاحب. سر آپ کا میں نے کالم پڑھا نیو پروونسز، لیکن اس کے سامنے ایک آپ نے سوالیہ نشان بہت بڑا سا ڈال دیا. اب ایک بار پھر بڑے زور و شور سے یہ بحث شروع ہو گئی ہے پاکستان کے میڈیا کے اندر. اس کے اوپر سیمینارز ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتیں اس کے اوپر بات کر رہی ہیں، مختلف اطراف سے اس کے اوپر جو ہے بحث و مباحثہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ریسنٹ بحث شروع ہوئی ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی آرگینک کو میکانزم آپ کو نظر آتا ہے یا پھر شازیہ مری صاحبہ والی بات کے کوئی سکرپٹڈ جو سامنے کوئی ایجنڈا ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ گوبند صاحب. مجھے تو نہیں لگتا یہ کوئی آرگینک چیز ہے، کیونکہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے اس وقت کم از کم کوئی یہ تحریک نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے اور کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے. تو بیٹھے بٹھائے ایک مختلف ڈائریکشن سے ایک تجویز ہے، اس کی پھر تائید ہے، اس کے حق میں آرگومنٹس ہیں. تو یہ لیکن بہرحال آرگینک نہیں بھی ہے، اور کچھ لوگ جن کے اپنے جو صدق کے دل سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ بننے چاہیے، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ تجویز دیں. لیکن کوئی ریئل معنوں میں اس وقت کوئی اس کی تحریک موجود نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. اور مجھے حیرانی اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ بڑی جب یہ بحث طول پکڑ گئی، تھوڑی سی اس پہ جان آ گئی تو بڑی ڈسرپشنسٹ ہوگی. ایسے حالات میں جب ہماری اکانومی بہت مضبوط نہیں ہے، ہمارے ہاں ٹیررزم کی ریسرجنس ہے، دنیا کے حالات بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے، یعنی گھر میں آگ لگی ہے اور آپ پلان بنا رہے ہیں کہ ذرا انٹیریئر ڈیکوریشن کو بہتر کر لیا جائے، یہ بالکل غیر منطقی سی بات لگتی ہے مجھے. چلیں چودھری غلام حسین صاحب، آپ نے تو سارا کور کیا ہوا یہ معاملہ جنرل ضیاء کے زمانے میں جب تب انصاری کمیشن بنا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بحث کے پیچھے جو یہ بحث شروع ہو گئی ہے، کیا عوامل آپ کو نظر آتے ہیں؟ چودھری غلام حسین صاحب اور احمد صاحب سے سوال بھی کر لیجئے گا. چودھری صاحب. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی آبادی ہے اور جتنے مسائل ہیں اور جتنے اس کی وجہ سے اور وسائل میں عدم یعنی مساوات ہے، تو ضروری تو ہے کہ صوبے جو ہیں ان کا سائز جو ہے کم کیا جائے. یعنی یہ بات کہنے بڑی آسان ہے لیکن اس میں کئی پرابلم ہیں. لیکن ایک دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ جتنی ڈویژنز ہیں ان کو صوبوں کا درجہ دے دیا جائے. تو یعنی اس سے کافی حد تک غیر یعنی وہ نسلی یا علاقائی بنیادوں پر نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر صوبے بھی بن جائیں اور کسی کے حق تلفی بھی نہ ہو. لیکن اس وقت جو بحث چل رہی ہے، یہ اس کے پیچھے کیا ہے اور کس کو خوش کرنا اور کس کو ناراض کرنا مقصود ہے، اس کی ابھی طے تک جانا ضروری ہے. نہ کوئی اون کر رہا ہے، پھر باتیں بھی چلتی جا رہی ہیں. تو مطلب ہے کہ اپنے محبوب صاحب کا کیا ویو ہے کہ صوبے اگر ان کے سائز چھوٹے ہو جائے تو واٹ از رانگ ود اٹ؟ جی احمد صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اختیارات اور ذمہ داریاں ایک جگہ پہ کہیں کنسنٹریٹ نہ ہو جائیں اور وہ واقعی نچلے چھوٹے یونٹس پہ جائیں تاکہ وہ اس کے اوپر عمل کر سکیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس کے لیے صوبے بنانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو جب آپ کہتے ہیں نا ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ صوبے بن جائیں، تو صوبے تو کبھی ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ نہیں بنتے، وہ تو پولیٹیکل بنیاد پہ بنتے ہیں، ایتھنک بنیاد پہ بنتے ہیں، لنگوسٹک بنیاد پہ بنتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ تو یا ڈویژن بنتے ہیں یا ڈسٹرکٹ بنتے ہیں یا تحصیلیں بنتی ہیں یا یونین کونسلز بنتی ہیں. آپ یہ دو کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں، ان کے اندر صوبے ہیں ہی نہیں. آپ مطلب دیکھیں نا، انڈونیشیا ہماری طرح کا ملک ہے، یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں پہ، وہاں فیڈریشن نہیں ہے. اس طرح برطانیہ جہاں سے ہم نے یہ نظام ان کو کاپی کیا ہے، وہاں پہ بھی یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ کیسے نظام چلتے ہیں اور وہاں کس طرح اچھا نظام چلتا ہے. وہاں لوکل گورنمنٹ کو امپاور کر دیتے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کی گورنمنٹ اس کو اختیارات دیتے ہیں، اس کو فنڈ دیتے ہیں اور اس کے ذمہ کام جو ہوتا ہے وہ اس کو کرنے دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو لوکل گورنمنٹ موجود ہے
اس کو تو اختیارات دے نہیں رہے، لیکن صوبے جو بہت ہی مشکل کام ہے وہ بنانے کی طرف بات ہو رہی ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ صوبے جو 12 بن جائیں گے ان کے 12 چیف منسٹر اپنی اپنی جگہ پہ بادشاہ بن کے نہیں بیٹھ جائیں گے اور وہ پاورز کو نیچے ڈیوالو کر دیں گے؟ سو ڈیولوشن کرنی ہے تو لوکل گورنمنٹ موجود ہیں، ان کو اختیارات دیں۔ اگر مقصد کوئی اور ہے تو پھر بات الگ ہے، وہ مقصد پتہ چلے گا تو ہم کچھ کہہ سکیں گے۔ ڈیولوشن کے لیے لوکل گورنمنٹ سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے اگر آپ دیانتداری سے اس کو چلنے دیں اور اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دے دیں ان کے لیے۔